خرچ کرنے والے ہر حالت کے اندر، والکاظمین الغیظ، کسی بات پر، جائز بات پر بھی غصہ آ جائے صبر کا گھونٹ میٹھا بھر کے پی لینے والے، والعافین عن الناس، کوئی ادھر تھپڑ مار جائے دوسرا گال آگے کرنے والے، رات کو سب کو معاف کر کے سونے والے۔ جانوروں پہ بیماری آئی، جانور مشرک تھے، جانور بدعتی تھے، ہم نے عبادت کو شوق بنایا، اتنا شوق بن گیا ایک ایک جانور 15-15 لاکھ روپے کا ہو گیا، غریب قربانی کے فرض سے خدا کی قسم محروم ہو کے رہ گیا۔ اگر آپ کی میری گلی میں کسی امیر کے گھر 15 لاکھ روپے کا جانور آئے تو 7 والا گھر غریب کا، بتاؤ وہ 15 لاکھ کا جانور کہاں سے لائے گا؟ اس کے بچے تو روزانہ باپ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے مار دیں گے، مجھے بھی ایسا جانور چاہیے۔ اللہ کی قسم تیرے قربانی کے جانور سے کسی غریب کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اللہ تیری قربانی کے خون کا قطرہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حاصل پور والوں لے کے دوڑے سارا مال کراچی کے اندر، اللہ نے کہا ٹھہر جو، کسی نے سبق نہیں ملے گا، یا والوں کو قربانی سے محروم کیوں کیا؟ حاجی صاحب ذرا جانور کی جھالر چیک کرو، اس کی کوہال چیک کرو، اس کی کمر چیک کرو، اس کی پٹ چیک کرو، 5 کلو دودھ روزانہ پیتا ہے، مکھن کا پیڑا میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، پائیا بادام کی گری میں ہاتھ پہ رکھ کے کھلاتا ہوں۔ میں نے کہا بے شرما، خدا کی قسم جنہیں چارے کھلانے کا حکم تھا انہیں بادام کھلائے، اور جنہیں بادام کھلانے کا حکم تھا تو انہیں چارے کے بھی نہیں کھلاتا، انہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ کا مطلب نہیں سمجھا؟ میں نے کہا تیرے گھر تیرے بوڑھے ماں باپ ہے کا جی؟ میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر لے جا۔ کہا کیا کرو گے؟ کل میں نے کہا لے کے دو جا، اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بٹھایا۔ میں نے کہا بزرگ کو بتاؤ تو صحیح، یہ جانور کو 5 کلو دودھ پلاتا ہے، کبھی رات کو تو ایک پیالہ بھی اس نے دودھ کا پلایا کہ نہیں پلایا؟ کبھی 2 گریاں بھی نام کی تیرے آگے رکھی کہ نہیں رکھی؟ اماں کبھی تجھے بھی روٹی پہ مکھن کا پیڑا رکھ کے دیا؟ اماں کی کوک نکلی کہ مکھن کا پیڑا تو دور کی بات ہے، اس کی گھر والی تو سوکھی روٹی پر 10 گالیاں دیتی ہے، بتاؤ تیرے میرے جانوروں میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کبھی سنا تھا کیڑوں کی بیماری، کبھی سنا تھا چکن پاکس کی بیماری، جب تو نے ماں باپ کے منہ پر جوتے مارنے چھوڑ دیے خدا پاک نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تو خدا کے حکموں کو توڑے گا اللہ تیرے کاروبار میں آ کر تیرے کاروبار میں تجھے اللہ رکھ کے بیڑا غرق کرے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو فصل اگا، تو جانوروں کا کام کر، تو پیسہ کر، تو حکومتیں لے کے آ، جب تو میری نافرمانی کرے گا تو تیرے حکومتوں میں آ کر میں تیری حکومتوں کا بیڑا غرق کر کے دکھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، پھر قیامت کے دن تجھے ایک نشانی کے ساتھ کھڑا کروں گا، ہر ایک آنکھوں سے دیکھے گا، میں دیکھنے والے کو نافرمان کو قیامت کے اندھا کھڑا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا اٹھا کے کھڑا کروں گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا کام کرتا تھا؟ قال ایاما وقد قلت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے پہچان جایا کرتا تھا لڑکی کیسی ہے کیسی نہیں، پہچان جایا کرتا تھا یہ تھیلے میں کیا لے کے جا رہا ہے، میں تو ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیروں پر پہچان جایا کرتا تھا، میں تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر زندگی میں تقدیر بتلایا کرتا تھا، میں تو بادلوں کو دیکھ کر قیاس رائے کیا کرتا تھا۔ وقد قلت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، 30 پاروں کی کتاب تیرے گھر میں پڑی رہتی تھی، ٹی وی تک تو تیرا ہاتھ جاتا تھا، میرے قرآن تک تیرا ہاتھ نہ ہے، اس لیے میں نے تجھے اندھا اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی قسم کہانی کوئی نہیں، کہانی کوئی نہیں، 16ویں سپارے میں اللہ پوری داستان بیان کر رہا ہے۔ نہیں یقین آتا اور میرے عزیزو پورے ورلڈ کپ کا میچ اپنی میموری میں بھروانے والوں، پورے مجرے ناچ گانے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو، پوری واہیات ڈرامے بھروانے والوں، کبھی قرآن کے ترجمے کو بھی پورے قرآن کو صبح صبح سورہ رحمان پڑھو، اس کا ترجمہ سنو، صبح صبح سورہ بقرہ کا میرے عزیزو پہلا رکوع گھر میں پڑھو، صبح صبح سورہ بقرہ کا آخری رکوع گھر میں دکان پہ پڑھو، جہاں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت آئے گی اللہ شیطان اور جنات اور اللہ تعالیٰ نحوست سے اس جگہ کو، اس کاروبار کو اللہ پاک اس نحوست سے اللہ اسے پاک فرمائے گا۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، میں کیا کروں؟ مجھے گانے کے بجانے یاد تو ہیں، مجھے گانا تو آتا ہے، اس امت کے 25 سال کے جوان کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ آج میرا عزیزو آخری بات آپ سے عرض کر کے دعا لے کے جا رہا ہوں،
جاؤ اپنے گھر چلے جانا، اب تو آپ کے بچے سو گئے ہوں گے، اگر آپ کے بچے جاگ رہے ہوں آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ جائیں، انہیں سائیکل کی کاٹھی پہ آگے بٹھاؤ یا سٹینڈ پر میرے عزیزوں پیچھے بٹھاؤ، اپنے بچوں کو کہنا مولوی صاحب کیوں رو رہا تھا بیٹے، مولوی صاحب رو رہا تھا، وجہ یہ کہ مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا، اللہ اکبر، مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا ابو جی اپنے 4 بیٹوں سے گھر میں جا کے پوچھنا کسی کا جنازہ پڑا، بیٹا کہے گا ہاں ہاں، چاچے کا پڑا تھا، دادو ابا کو پڑا تھا، نانوں کا پڑا تھا، کہ بیٹے مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ میں کہا تھا، پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعا، میرے بچے وہ مجھے دعا سنا دے، اگر آپ کا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو تو نے مارکیٹ بنا کر بھی خدا کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اگر تیرا میرا بچہ جنازے کی دعا نہ سنا سکے، ایمانداری سے بتا، جب آپ کا میرا بچہ جنازے کی دعا جنازے میں میرے لیے آپ کے لیے پڑھ نہ سکے، وہ مرنے کے بعد میری طرف سے صدقے خیرات کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ جب مجھے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، جب مجھے میرے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، بتاؤ کوئی میرے لیے تو میرے بچے میرے لیے تو جن کے ہاتھوں کے اندر جو کرتوت ہم نے پکڑا رکھے ہیں، اے میری بچیوں میری بہنوں غور تو کرو، یہ بچیاں یہ بچے آپ کے میرے لیے مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کریں گے، اور نہیں اگلی نسل تو ماشاءاللہ ایسے تیار ہو رہی ہے جسے اپنے دادے پردادے کا نام ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے نام رکھو، اللہ اکبر، علماء اکرام بتائیں، یہ تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، مولوی صاحب پہلا بیٹا ہو میں کیا نام رکھوں، میں نے کہا غلام ابو بکر رکھ دے، ابو بکر رکھ دے، عمر رکھ دے، عثمان رکھ دے، علی رکھ دے، حسن رکھ دے، بیٹی پیدا ہو فاطمہ رکھ دے، زینب رکھ دے، رقیہ رکھ دے، اللہ تجھے دودھ پتر دے، اللہ تجھے کھیر پتر عطا فرمائے تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دے، رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا معاویہ کا شان کیا مقام کیا، یہ خدا جانے مصطفیٰ جانے، مجھے نہیں پتا ابوبکر عمر عثمان علی کا مقام کیا، لیکن اللہ کی قسم معاویہ وہ مقدروں والا، وہ معاویہ مقدروں والا جس کے گھر میں کالی کملی والا دولہا بن کے اس کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہے، کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، رب اکبر کی قسم اللہ تھل جیسو جے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، ساری دنیا کے کتب غوث ابدال ایک طرف ہو جائے، حضرت معاویہ کی پیر کی نیچے کی جو جتی کے نیچے ذرات ہے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور لوگوں 64 سال مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد آج بھی کفر پر حاویہ بن کے گیا ہے، تب تو اہل سنت والجماعت ہر مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ کافروں پہ حاویہ، زور سے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور کوئی 20 سال کا کوئی 15 سال کا بیٹھا ہے، اللہ جسے اولاد دے اور بیٹا دے اس کا نام معاویہ رکھے گا، کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ مبشر صاحب میرا بچہ محمد معاویہ 12 سال کا ہے، اس نے میرے کلیجے کا ٹکڑی کر کے رکھ دیے، 7 محرم کی بات ہے، 8 کی میں نے واسو جانا تھا اور جھنگ جانا تھا، عصر کی نماز کے بعد میرا بیٹا